اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کریئر ڈیریلمنٹ کی، اور ایز یوزول ہم بات کر رہے ہیں ان فیکٹرز کی جو کریئر ڈیریل کرواتے ہیں۔ تو کچھ فیکٹرز ہم نے آلریڈی کاؤنٹ کر لیے ہیں، چند کی آج ہم بات کریں گے اور پھر فائنلی سولوشنز پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک جہاں ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ کی جو ہم نے ختم کی تھی وہ گریڈ پہ کی تھی۔ یہ اب جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں یہ ایکچولی گریڈ نہیں ہے، یہ مس کیلکولیشن ہے۔ اور یہ مس کیلکولیشن یہ ہے کہ فرض کیجئے میں ایک مڈل مینیجر ہوں اور مجھے ایک سینئر مڈل مینجمنٹ پوزیشن آفر ہوتی ہے، اور چونکہ بہرحال ایک لوکریٹو آفر ہے ہر لحاظ سے، یعنی ایک گریڈ چینج ہے، باقاعدہ اسٹیٹس چینج ہے، آبویسلی پیسے بھی بہتر مل جائیں گے، گاڑی واڑی بھی بہتر مل جائے گی، پرکس بہتر ہو جائیں گے۔ سو آئی ڈونٹ ایکچولی اسیس مائی سیلف کہ کیا میں یہ پوزیشن چلا پاؤں گا یا نہیں چلا پاؤں گا، تو بٹ آئی ٹیک اٹ اپ اینڈ آئی فیل، آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ پراپرلی۔ اچھا، اس بات کو ذرا یوں سمجھ لیجئے، اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں نا، ایک آسان ہے ایک مشکل ہے۔ آسان پہلو یہ ہے کہ آئی ورک ان ون آرگنائزیشن اور وہاں پہ میں ایک مڈل مینیجر ہوں اور وہاں پہ مجھے سینئر مڈل مینیجر کر دیا جاتا ہے، تو چونکہ کمپنی میرے پوٹینشیل کے حساب سے مجھے دیکھتی ہے اور ان کی یہ کیلکولیشن ہے کہ میں اس کو کر لوں گا، لہٰذا وہ مجھے اس پوزیشن پہ بٹھا دیتے ہیں۔ اور پھر چونکہ وہ مجھے اس پوزیشن پہ بٹھاتے ہیں تو وہ پھر میرے ارد گرد ایک پورا ماحول کریٹ کرتے ہیں جس سے وہ میری ٹریننگ کر سکیں، اور مجھے ایک سپورٹ کا سسٹم دیتے ہیں اور مجھے ایک بریدنگ ٹائم دیتے ہیں 2-3-4 مہینے کا، کہ جس میں پراپرلی اس پوزیشن کو ٹیک اپ کر سکوں۔ سو دس از اے گریٹ وے، اے سیف وے، اور سب سے اچھا گرو کرنے کا سب سے یعنی آسان طریقہ یہی ہے، یوں کہہ لیجیے۔ لیکن اگر میں ایک کمپنی اے میں اگر میں مڈل مینیجر ہوں اور وہاں سے میں نیگوشیٹ کر کے سینئر مڈل مینجمنٹ پوزیشن پہ جاتا ہوں، لیٹس سے میں سیلز مینیجر ہوں اور میں بزنس یونٹ مینیجر کے طور پہ جانے کی نیگوسیشن کر کے اور کامیاب نیگوسیشن کر کے چلا جاتا ہوں، سو وہاں پہ اب میرے پاس یہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے، نہ میرے ارد گرد کوئی سپورٹ کا سسٹم مہیا کیا جائے گا، نہ مجھے کوئی الاؤنس ملے گا کہ نہیں ابھی تو آپ بنے ہیں، 2-1 مہینے لگ جائیں گے آپ کو۔ وہاں پہ پہلے دن سے، بیکاز آئی ہیو ٹیکن اپ ایکچولی I am considered in that position from day one, right? From the hour one actually. تو لہذا میرے پاس کوئی بیچ میں کسی قسم کی کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے ٹو فال بیک آن کہ نہیں یار میں ابھی نیا ہوں، میں نیا نہیں ہوں، میں ہیو ٹیکن دیٹ پوزیشن اینڈ آئی ہیو ٹو لیو اپ ٹو دیٹ پوزیشن ایکچولی۔ یہاں پہ مس کیلکولیشن ہوتی ہے، اور وہ دو تین طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ میرے واقعی میں ابھی رائپن نہیں تھا، یعنی میری وہ سیزننگ نہیں ہوئی تھی، میری وہ ٹریننگ نہیں ہوئی تھی ابھی تک جو میں واقعی ٹیک اپ کر سکتا اس پوزیشن کو۔ دوسرا یہ کہ اس پوزیشن کے چیلنجز میں نے سمجھے ہی نہیں، اور وہ جا کے بھی مجھے سمجھ نہیں آئے کہ اس پوزیشن کے چیلنجز ایکچولی کیا ہیں، میں نے اس پہ غور ہی نہیں کیا، اور وہ میری مس کیلکولیشن چلتی رہی۔ میرا خیال تھا کہ نہیں آسان ہے، یوں کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، ویل ڈو مور آف دی سیم، یہ ہمارا ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ محنت زیادہ کر لیں گے، لیکن صرف محنت زیادہ سے بھی معاملات حل نہیں ہوتے نا، کوئی ترتیب بھی چاہیے ان میں محنت میں کہیں پہ، تو یہ بھی ایک مس کیلکولیشن ہے۔ پھر جو میری ایکسپیکٹیشن ہے اس پوزیشن سے اور جو آرگنائزیشن کی ایکسپیکٹیشن ہے اس میں مس میچ ہو سکتا ہے، تو وہ ایک مس کیلکولیشن ہو جائے گی۔ سو یہ بھی ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے کریئر ڈیریل ہوتے ہیں، اور یہ ذرا زیادہ خطرناک اس سینس میں ہے کہ میں واپس اپنی پوزیشن پہ بھی نہیں آ سکتا پرانی پہ، چونکہ اب میرا جی نہیں چاہتا، اور میرا جی چاہے بھی یعنی میں مجبوری میں آنا بھی چاہوں تو مارکیٹ مجھے آنے نہیں دیتی، وہ کہتے ہیں نہیں جناب آپ تو BUM تھے، اب آپ کو ہم کیوں سیلز مینیجر لے لیں، آپ تو اگر آپ آ بھی جائیں گے مجبوراً، وی کین انڈرسٹینڈ یو آر آؤٹ آف جاب، تو آپ آ جائیں گے مجبوراً، لیکن آپ یو ول بی لکنگ اراؤنڈ، آپ کوشش کریں گے دوبارہ آپ کو وہ پوزیشن مل جائے، کیونکہ آپ تو ظاہر ہے اپنے پرانے لیول سے نیچے آ کے تو جاب کرنا پسند نہیں کریں گے، تو آپ کا آئی ایم سوری یو کائنڈ آف اوور کوالیفائڈ فار دی پوزیشن، تو واپس بھی نہیں آ سکتے۔
اور وہاں بھی نہیں جا سکتے چونکہ وہ وہاں بھی جسٹیفائی نہیں ہو پا رہا. تو یہ ایک خاصی مشکل سچویشن ہے. سو میری درخواست یہ ہے ایسی تمام صورتحال میں جو لوگ اس طرح کی کوئی پوزیشن ٹیک اپ کرتے ہیں وہ ٹیک اپ کرنے سے پہلے سارے معاملات کو بہت اچھی طرح سے بیٹھ کے غور کر لیں. اور اگر وہ کسی سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کسی اور سینئر سے, نیوٹرل کسی پارٹی سے, تو جا کے بیٹھ کے کسی اگر ان کا کوئی مینٹور ہے اس سے بیٹھ کے بات کر لیں کہ جی یہ ہے شوڈ آئی ناٹ. اور پھر اس کے بعد نمبر 1 تو وہ فیصلہ کریں جو واقعی ریالٹی بیسڈ ہے. اور نمبر 2 ایٹ لیسٹ ان دی فرسٹ 3 months بہت دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ ریئلی ہیو ٹو بی آن دا گارڈ ایوری ڈے لٹرلی کہ وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آر دے لیونگ اپ ٹو اٹ اور ناٹ ایکچولی. تو پھر یہ معاملہ پھر بہتر ہو سکتا ہے. اچھا جناب, ایک اور بھی بہت قصہ چلا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, وہ ہے اپنا بزنس کرنے کا. چونکہ ایک تمام مینیجرز کو ایک بڑا یہ خوش فہمی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میں اس کمپنی کے لیے 400 لوگوں کی ٹیم چلاتا ہوں, میں یہاں پہ جناب 2 ارب روپے کا بزنس میں مینیج کرتا ہوں, تو میں اپنا بزنس نہیں کر سکتا, یعنی مجھ سے زیادہ بزنس کون جانتا ہے. اور وہ اس خیال میں اپنا ایک چھوٹا سا بزنس شروع کر لیتے ہیں اور وہ بزنس نہیں چلتا اور وہ نہیں چلے گا. یعنی جو فیلئر ریٹ ہے مینیجرز کے وینچرز کا جو انہوں نے اپنے بزنسز شروع کیے ہیں وہ 90% اینڈ اپ ہے. اور خاص طور پہ جتنے بڑے سائز سے شروع کیے ہیں اتنا بڑا فیلئر ہے. جو بہت چھوٹے مینیجرز نے یا ایون نان مینیجرز نے بہت چھوٹے لیول پہ کچھ اپنا چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں, ان کا سروائیول ریٹ پھر بھی بہتر ہے. لیکن یہ جو بڑے مینیجرز تھے جنہوں نے ایک ٹیم بنائی, ایک دفتر بنایا, ایک جناب انہوں نے باقاعدہ ایک اس کا یعنی ایک اہتمام کیا انہوں نے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم کام کریں گے, بڑی ترتیب سے کریں گے, اور جتنی مجھے مینجمنٹ آتی ہے ساری میں بیچ میں جھونک دوں گا اس کے, ان کا فیلئر ریٹ 90% اینڈ اپ ہے. اور اس کی وجہ ہے دیکھیے مینجمنٹ از ناٹ انٹرپرینیورشپ. انٹرپرینیورشپ ایک ڈفرینٹ اسکل ہے. اور دیکھیے نا, انٹرپرینیورشپ از کریٹنگ ویلتھ فرام نتھنگ, فرام این اپرچونٹی. یعنی کہیں کوئی چیز آپ کو بنی ہوئی نہیں مل رہی, نہیں پڑی ہوئی, لیکن آپ کو ایک اپرچونٹی نظر آتی ہے اور اس سے آپ ایک کریٹ کرتے ہیں, ایک بزنس کریٹ کرتے ہیں, ایک پیسہ بنانا کی صورت اس سے کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چاہے کسی کو ٹریش دیکھ کے نظر آ جاتی ہے, چاہے کسی کو مریض دیکھ کے نظر آ جاتی ہے, چاہے کسی کو کچھ اور دیکھ کے نظر آ جاتی ہے. ہمارے ارد گرد اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, لیکن ایز اے مینیجر چونکہ ہم اس طرح سے آپریٹ نہیں کرتے. مینیجر انٹرپرینیورشپ ایک تو یہ کہ وہ دے کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ, دوسرا یہ کہ دے آر آلویز آن دی لک آؤٹ فار دا فیوچر کہ اب اور آگے کیا ہے, اور آگے کیا ہے, اور آگے کیا ہے. Managers live in today. They manage things. They don't create wealth basically. They manage wealth. ٹھیک ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں 2 ارب روپے کا بزنس چلا رہا ہوں, یہ 2 ارب روپے کا بزنس انہوں نے نہیں بنایا, یہ انہوں نے 2 روپے سے شروع نہیں کیا تھا. اس کے پیچھے کئی لوگ تھے جنہوں نے شروع کیا تھا. پھر اس کے بعد ایک کمپنی تھی, اس کمپنی کا ایک پورا ایک اورا تھا مارکیٹ میں, اور اس کا ایک پورا نام تھا جس کی وجہ سے جب کوئی پروڈکٹ لے کے آئے تو اس کو بہتر ریسیپشن مل گئی. تو اس لیے یہ کریڈٹ لینا کہ جی میں 2 ارب روپے کا پورٹ فولیو سنبھال رہا ہوں تو مجھ سے بڑا مینیجر کون ہوگا, یہ سراسر ایلوژن بیسڈ ہے. سو پلیز, اور یہ ایک بہت بہت کامن فیکٹر چل رہا ہے کچھ سالوں سے, جس میں بہت لوگ وینچر کرتے ہیں جو 4 پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں, یا ادھر ادھر سے پکڑا کے کو اپنے کو رشتہ داروں کے کو بہن بھائیوں کے وہ ڈبو کے, اور اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں کہ جناب وہ جاب کی ضرورت ہے, اب جاب کرنی ہے, اس لیے کہ وہ تو کام نہیں چل رہا, وہ نہیں چلا, وہ جی یوں ہو گیا, مارکیٹ میں کریڈٹ چلا گیا, فلاں ہو گیا جی, سپلائی نہیں ملی جی, وہ پیچھے سے بھاگ گیا جی مینوفیکچر, کچھ بھی وٹ ایور ریزنز. لیکن بہرحال یہ ایک بہت عجیب و غریب فیکٹر ہے جو چل رہا ہے. اس پہ تو ایک پوری میں سیریز الگ سے کر سکتا ہوں, اگر کسی وقت میرا اگر اللہ نے موقع دیا تو میں کر دوں گا اس کو. لیکن یہ ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے مارکیٹ میں, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. مینیجرز انٹرپرینور نہیں ہوتے, تو انلیس یو آر شیور دیٹ یو آر این انٹرپرینور,
تو اس میں وینچر مت کیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرپرینیور کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ پیسے کمانے کی ترکیب کرتا ہے، پیسے خرچ کرنے کی نہیں کرتا، جبکہ مینیجرز ہمیشہ پیسے خرچ کرنے کی ترکیب کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ انٹرپرینیور بننے کی کوشش مت کیجیے، اپنے مینجمنٹ میں رہیے. ایک اور بہت ہی کامن فیکٹر وہ بھی ہے، وہ یہ ہے جناب کہ میرے سینئر نے فلاں کمپنی جوائن کر لی تھی، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ آ جائیں، اور انہوں نے مجھے تھوڑی بہتر پوزیشن بھی دے دی، پیسے بھی بہتر دے دیے، گاڑی بھی بہتر میری کر دی، لہٰذا میں چلا گیا. تو وہ تو سال کے بعد ان کا نہیں معاملہ سیٹل ہوا اور وہ تو چلے گئے، وہ پاکستان سے باہر چلے گئے، وہ دوسری کمپنی میں چلے گئے، انہوں نے کچھ اور کر لیا، واٹ ایور ہیپن ٹو ہم. اب آئی ایم ان دی لمبو ناؤ. ٹھیک ہے. اور یہ یعنی اس قدر یہ واقعہ ہے کہ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ ہم کیوں اتنے یعنی ہم اپنے سینئرز کے غلام ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا ہم نے کر لیا. ہم نے نہیں سوچا، یعنی ہم نے اپنے کریئر کے بارے میں نہیں سوچا کہ جی میرا کریئر وہاں جا کے بنتا ہے، بگڑتا ہے، کیا ہوگا. انہوں نے کہا اور ہم تشریف لے گئے اور بس ہم لے گئے، اور اس کے بعد وہ تو چلے گئے اور پھر ہم پھر فارغ ہو گئے. اس کے بعد پھر معذرت میں بہت ہی ڈائریکٹ گفتگو ہے، لیکن یہ بہت چل رہا ہے معاملہ. سو پلیز دیکھیے، یہ آپ کی خوش قسمتی اگر آپ کو کوئی سینئر بلاتا ہے، لیکن جانے سے پہلے اپنے تمام معاملات کو خود جج کر لیجیے. آپ کو جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، آپ کو واقعی وہ جاب سوٹ کرتی ہے، نہیں کرتی ہے، آپ کو وہ کمپنی سوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. یہ رسک بہرحال ہوگا کہ یو ول بی لیبلڈ کہ جی آپ لائے گئے ہیں، اور اگر وہ صاحب چلے جائیں گے تو چونکہ وہ آپ پہ لیبل ہے تو آپ کو بھی وہاں سے فارغ کر دیا جائے گا کہ جی آپ کی پوری ٹیم، چونکہ آج کل تو ویسے بھی یہ چل رہے ہیں، لوگ ایک ٹیم لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹیم لے کے نکل جاتے ہیں جہاں جہاں نکل سکتے ہیں، لیکن ہر جگہ ایک ٹیم جا نہیں سکتی انفارچونیٹلی. بہرحال میری سینئر سے بھی یہ درخواست ہے اور ان سے بھی میرا یہ بڑا اختلاف ہے شدید کہ اس طرح سے لوگوں کو بلانا کہ اچھے خاصے وہ جہاں کام کر رہے ہیں ان کو کھینچ تان کے بلا لیں کہ آ جاؤ بھی، آ جاؤ بھی، آ جاؤ، میں نے یہ جوائن کر لیے، بس آ جاؤ، آؤ ٹیم بناتے ہیں، یوں کریں گے، فلاں کریں گے، یہ کریں گے. یار اب بنائیے ٹیم، مارکیٹ اتنی بڑی ہے، ڈھونڈیے لوگوں کو، بنائیے. جو لوگ وہاں اویلیبل ہیں پہلے تو ان کے ساتھ کام کیجیے، وہ بھی تو ٹیم ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جی نہیں میں اپنی ٹیم لاؤں گا، یہ تو پتہ نہیں کون ہیں جی، کیا ہیں جی، میری ٹیم اور میں بڑے ہم آپس میں، ہم جناب بڑے ہماری کمیونیکیشن ہے، ہم تو ڈے ون سے پروڈکٹیو ہو جائیں گے. یہ سب معذرت کے ساتھ سب فراڈ ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ٹیمز جاتی ہیں، بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، موسٹلی فساد ہوتا ہے اس میں. کوئی یعنی مجھے آج تک اس میں خیر کی خبر بہت زیادہ نظر نہیں آئی. جو ٹیمز موو کرتی ہیں، اٹ از بیڈ فار دی آرگنائزیشن، اٹ از بیڈ فار دی پیپل. سو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو چل رہا ہے. اور ایک آخری فیکٹر کی بات میں کر کے اس کے بعد آج کی نشست بند کرتے ہیں. بہت سے جو پروفیشنل ہیں، سو کالڈ ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، ان کو یا تو کوئی انویسٹر انٹائز کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اچھا یار یہ بندہ 10 12 15 سال سے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہی کام کر رہا ہے، اس کے حالات اچھے ہیں اور تجربہ اس کا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ آ جاؤ بھی، میں 4 پیسے لگاتا ہوں اور میں تو نہیں جانتا کام تو آپ جانتے ہیں، تو آ جائیں کام کرتے ہیں مل کے، انویسٹمنٹ میری، ایکسپیرینس آپ کا. اور یہ بھی ایک بڑا انٹائسمنٹ کا ایک بڑا ایریا ہے جس میں لوگ چلے جاتے ہیں اسی خیال سے. اور اس کے بعد آبویسلی وہ جو انویسٹر ہے وہ بہرحال انویسٹر ہے، اس نے اپنی ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ اس نے کتنا انویسٹ کرنا ہے اور کتنا نقصان برداشت کرنا ہے اس نے. کیونکہ ہر انویسٹمنٹ میں ایک سرٹن ٹائم تک بریک ایون آنے تک ایک انویسٹمنٹ تو ہے نا، اس کو اب نقصان کہیے، کاسٹ کہیے، انویسٹمنٹ کہیے، وہ ایک سرٹن اماؤنٹ تو ہے، تو اس نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے. اور وہ اس کے بعد وہ ظاہر ہے اس کی لمٹ پوری ہو جاتی ہے تو وہ جواب دے دیتا ہے پھر وہ. سو اس لحاظ سے یہ بھی ایک بڑی ایریا ہے جس میں بہت لوگوں کے کریئر خراب ہوئے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں، اور لوگ اس کے باوجود چلے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی میرے پاس تو انویسٹمنٹ نہیں تھی، وہ ایک بندہ مل رہا تھا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں انویسٹ کرتا ہوں، فکر ہی نہ کریں آپ. تو یہ فکر ہی نہ کریں جو ہے، یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اور بڑی شدید فکر کرنے کی ضرورت ہے. سم اپ، میں نے بہت سی باتیں کر دی ہیں ان نشستوں میں. سم اپ اس کو کرنا بڑا آسان لفظوں میں یوں ہے کہ ہمارے جتنے ایسے معاملات ہیں
جس پہ ہم سوچے سمجھے بغیر کریئر چینجز کرتے ہیں، نمبر 1. اور جتنی ایسی سچویشنز ہیں جہاں پہ ہم آبزرونٹ نہیں ہیں اور اپنے خیال میں رہتے ہیں اور ایکچولی جو ہمارے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہے اس سے الائیو نہیں ہوتے، یہ تمام ایسی سچویشنز ہیں جو کہ یا ہم اپنی کیپیبلٹی کو مس کیلکولیٹ کرتے ہیں، یہ تمام ایسی سچویشنز ہیں جو فائنلی کریئر ڈیریلمنٹ میں کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتی ہیں، اور اس کے کانسیکوینسز جو بھی ہیں، بہرحال سب سے پہلا کانسیکوینس تو یہی ہے کہ ایک جاب چلی جاتی ہے مناسب سی، اب اگلی ملتی ہے، کب ملتی ہے، کیا ہوگا نہیں ہوگا، یہ پھر بعد کی باتیں ہیں. پھر آج کی نشست ہم یہاں روکتے ہیں، اگلی نشست میں ہم کچھ لارجر سولوشنز، جنرل سولوشنز کی بات کریں گے، اسپیسیفکس کی کچھ گفتگو ہم نے ساتھ ساتھ کر لی انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین.